آپ کی جہالت کا ثبوت ہے. حالانکہ غیر شرعی لباس کہتے ہیں غیر مسلم لباس کو. جو لباس خلاف سنت ہے وہ خلاف شریعت ہے. ہم اس کے علاوہ کچھ آپ باتیں بنائیے, آپ جدید فقہی مسائل نکالیے, یہ آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے. ہم تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ صرف شرعی لباس مسلم لباس ہے اور غیر شرعی لباس جو ہے وہ غیر مسلم لباس غیر شرعی لباس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں. یہ سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں. یہ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سنت کے اور حرام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو, کفر اور اسلام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو. اللہ نے بنایا نہیں, آپ نے بنایا. آپ نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے جواز کا. ایسا کوئی راستہ دور صحابہ میں دور تابعین میں خدا کی قسم ہے کہ ملا نہیں ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے اور یہ جائز ہے. ہمارے تو کچھ نہیں جانتے علاوہ کہ یا تو اسلام کا راستہ ہے, کفر کا راستہ ہے. ایک راستہ سنت کا ہے, خلاف سنت کا ہے. اس کے علاوہ کچھ میں نے آج کر دیا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اس ماحول میں اس بات کے ساتھ ہیں, آپ اللہ تعالی سے استغفار کریں اور آپ اس درمیان میں اس لباس سے آپ منقبض رہیں, آپ کو نفرت ہوتی رہے اور آپ کو اس سے الجھن رہے کہ کیا کروں, مجبور ہوں, یہ مجبوری ہے. سمجھ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے, اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال اس معذور کی طرح ہے جس کو نماز میں اچانک عذر پیش آ گیا اور وہ فرض چھوڑ کر بیٹھ گیا, پھر اس کا عذر ختم ہو گیا. اس عذر کے ختم ہونے پر جتنا جلدی اس کو قیام کی طرف جانا چاہیے, اتنا جلدی ایک مسلمان کو عذر کے ختم ہوتے ہی اپنے مسلم لباس کی طرف آنا چاہیے. میں بالکل آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہمیت کا باعث ہے. آپ اس بات توجہ دیں. جتنا جلدی آپ کو قیام کی طرف جانا چاہیے اور عذر کے ختم ہوتے ہی کہ قیام فرض ہے, قیام فرض ہے. آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی تکلیف ہو گئی, آپ دیکھیے ٹھیک ہے قیام فرض ہے لیکن آپ کو عذر پیش آ گیا ہے, آپ دیکھ جائیے. اگر یہ عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف واپس جانا چاہیے فوراً. کہ جس لمحہ عذر ختم ہو جائے اسی لمحہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس عمل کو چھوڑ رہا تھا معذوری کی وجہ سے, موٹی سی بات ہے کیا ایک آدمی کو بیماری تھی, ڈاکٹر نے پانی کو منع کر دیا ہے, اس بیماری کے ختم ہوتے ہی آپ نہیں کہہ سکتے کیا 2-4 نماز اور پڑھ لوں تو یہ ممکن کہ نہیں ہوگی, آپ کو پانی استعمال کرنا پڑے گا. کسی بات عذر ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں جتنا جلدی اس نماز پڑھنے والے کو عذر کے ختم ہونے پر اپنے قیام کی طرف آنا چاہیے, اتنا جلدی اس مسلمان کو اس ماحول سے نکلتے ہی اپنے اصل لباس کی طرف آنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص پھر کسی کو مرحوم کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنے, جبکہ اچھا کپڑا پہننا سنت ہے, نیا کپڑا پہننا سنت ہے, لیکن اگر آپ کی ارادہ یہ ہے کہ نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرحوم کرنے کے لیے, نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرحوم کرنے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو اہل شام کو مرحوم کرنے کے لیے نیا کرتا پہنا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے. آپ یہ غور غور کیجیے, یہاں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے, کیونکہ ایسے بس نہیں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں آئے ہیں آپ اس ملک کا لباس پہن لیجیے. یہاں سے بیچارے مسلمان صبح سے لے کے شام تک منافقین کی طرح بہروپیے بنے رہتے ہیں, بہروپیے. یا اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں, اور اگر دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں, اور اگر کسی خانقاہ میں کسی شیخ کے خدمت میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں.
اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیں، تھوڑی دیر کے لیے میں لباس تبدیل کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ اتنی سیاست تو آج غیر مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ کون سا موقع ہے، اس میں مجھے کون سا لباس پہننا چاہیے۔ بیچارے مسلمان کہتے ہیں بہت ہی اچھا وزیر ہے، بہت ہی اچھا حاکم ہے کہ ہمارے آج اس وقت یہ ہمارے مذہب کا لباس پہن کر آیا۔ میں کہتا ہوں ایسا بہروپیہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی بہروپیہ ہے جو حالات کے اعتبار سے روح بدل دیتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے لباس تبدیل کر لیتا ہے، اس کو بہروپیہ کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ منافق ہے، کیونکہ منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ میں آپ سے کچھ کر رہا ہوں، منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے اگر کسی ماحول میں تمہیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہو یا تمہیں سنت عمل کرنے میں اپنی خفت محسوس ہوتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی۔ یہ میں اس کے بیان کا شکر رکھ دیتا ہوں۔ تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کفر نے تمہارے دلوں میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ ہمت سمجھیے کہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہے۔ جی ہاں، یہاں تو عجیب وغیرہ مزاج ہے لوگوں کا، جو کہ نماز تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی زکات تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی روزے کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے اسلام علی خمسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ چھپا ہوا اسلام ہے جو آپ کے اللہ کے درمیان میں ہے۔ بہت ہم عام بات ہے۔ فرائض پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں آپ کے اللہ کے درمیان یہ آپ کا اسلام ہے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے مخلوق کے درمیان بھی اسلام کو ظاہر کریں جس طرح آپ اپنے خالق کے درمیان اسلام کو ثابت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کے درمیان فرائض کو ادا کر کے جس طرح اپنے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اتباع سنت کے ذریعے اپنے اسلام کو ظاہر کریں۔ اگر آپ اتباع سنت اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں سے بتا رہے کہ میں نصرانی ہوں یا میں یہودی ہوں، میں صاف کھل کر رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لباس تو بہت بڑی چیز ہے جو اس سے کہ ایک انسان کی حریت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اصل بات یہ لوگ دکھانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند آتا تو آپ اسے کھاتے، اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ نہیں لگاتے تھے، آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں کھانا۔ دیکھیے آپ سے کسی سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بس پہلے لوگوں میں سنت کا اتباع اتنا لازم تھا کہ ایسے شخص کو مرتد اور اسلام سے نکل جانے والے یقین کیا جاتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ وزیر نے خالد یوسف کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوگ پسند نہیں۔ انہوں نے تلوار نکال لی اس کو قتل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، سیف علی روایت میں تلوار نکال لی فوراً قتل کرنے کے لیے۔ بغداد میں قرآن مچ گیا کہ وزیر نے سنت کا انکار کیا ہے۔ ہر بچہ یہ کہہ دیتا کہ اسے قتل کر دو، ہر بچہ کہہ دو، جبکہ وہ بڑا سخی آدمی کا نہیں ہے۔ ہر بچہ کہتا تھا اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے لوگی کا انکار کیا۔ آپ کو لباس کا انکار، شکل کا انکار، آپ کے نزدیک تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کی دنیا۔
ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، فرض عین ہے۔ آپ کے لیے سنت ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اگر آپ سنت کے اتباع نہیں کرتے تو آپ اسلام کو چھپا رہے ہیں، اور اسلام کو چھپانے کی صرف اجازت وہاں ہے جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ اسلام ظاہر ہو گئے، اور وہ بھی ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں، اعلیٰ درجہ ہے اگر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کفر کے کلمے سے راضی نہیں ہوئے، اگرچہ زبان سے کہنے رفیع، ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جنہوں نے زبان سے کفر ظاہر کر دیا صرف کلمات میں۔ کیا کروں آپ سے؟ میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم باطل کے مطالبے پر اتنا بھی نہ جھکنا کہ اس جھکنے میں کوئی ایک سنت عادت کا انکار ہو رہا ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہو گئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، فرائض چھوڑنے پر عذاب ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور واجب اس لیے ہیں کہ وہ علامات اسلام میں سے ہیں، شاعر اسلام میں سے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے اپنے ظاہر سے اپنے آپ کو کافر ثابت کیا ہے۔ یہ بھی بات ہے، عمل کریں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ظالموں کے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہی قرآن کیا ہے؟ یہ کیا ہے آخر؟ مائل ہونا، کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف مائل ہونا یا ظالموں کے طریقوں کی طرف مائل ہونا، آخر کیا ہے یہ؟ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرانا کہ وہ کسی ایک عمل سے، کسی ایک سنت سے آپ کو روکے اور قانون بنائے گا کہ یہ قانون ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہمیں اس کا عمل کرنے دو، تو وہ آپ کے اس رکاوٹ کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کریں گے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے، مگر اس شرط پر ہم کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ اسے پورا کر دیں تو ہم آپ کا مطالبہ ہم پورا کر دیں گے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا بہت۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اور میں اس پر واقعہ عرض کروں گا کہ باطل کے مطالبے پر اپنے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری مان لیں۔ حالانکہ اگر مسلمان باطل کے مطالبے پر دین کو چھوڑ دے، نہیں ایک حکم چھوڑ دے کوئی، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک حکم چھوڑا ہے، بلکہ آپ یہ یقین کر لینا کہ اس نے پورے دین کو چھوڑا ہے، پورے دین کو چھوڑا۔ اس لیے کہ
دین ایک ایسا، میں سب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جائے فلاں صاحب بیمار ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کیونکہ انگوٹھے میں زخم ہے۔ پورے بدن، پورے صاحب کی طرف بیماری کی نسبت کی جاتی ہے، فلاں صاحب بیمار ہے۔ ہاں دیکھیں صاحب بالکل ٹھیک ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے ٹھیک ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے۔ لیکن آپ کہیں سنیں گے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کا پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہے، ہمیں نکل جاتا ہے۔ بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عادت اور ضرورت کی لائن کی ایک سنت کو چھوڑ دیں تو آپ کا پورا بدن، پورا دین متاثر ہوگا اس سے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک جز ہے، الگ ہے، نہیں، یہ جز الگ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ باطل آپ کی ایک سنت کے خلاف قانون لائے گا، یہاں پہ کام سے روکے گا۔ آپ کہیں گے ہمیں یہ کرنے دو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کرنے دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ ایک مطالبہ ہمارا پورا کر دو، ایک مطالبہ آپ کا پورا کر دو۔ یہ ہے دین کے برباد ہونے کا اور دین کے جتنے کا جو بنیادی سبب ہے اس زمانے میں، وہی ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے اس سے روک رہے ہیں ہمیں، یہ فرض کریں گے، نہ نماز سے روک رہے، نہ زکات سے روک رہے، نہ حج سے روک رہے، روزے سے روک رہے۔ اگر یہ ایک سنت سے روک رہے ہیں تو اگر سنت پر عمل کرنا فرض تو ہے نہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈکشنری روک رہے، آپ کو کل سے روک رہے ہیں۔ میں اس کی اشارت کرنے کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے لیں، آپ کا محروم نہیں نہ ہو، سنت ہے۔ کسی نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حجر اسود کا بوسہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مجمع زیادہ ہو، وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم اور ہم بوسہ نہ لے سکیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک سنت میں بھی اگر آپ نے اگر لگا دی، ایک سنت اگر آپ نے کہہ دیا کہ اگر نہ ہو سکے اس طرح بن دو، فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک، یعنی شریعت اور سنت کا جو تعلق ہے وہ تو امر سے ہے، اگر سے نہیں ہے۔ میں تو آپ سے واضح بات ہے، کس سے ہے؟ امر سے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں کیا مطلب اس میں؟ ہمیں کا مطلب موقع ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس نے ایک حضور پیش کیا کہ بھیڑ زیادہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیں کہ بھیڑ زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کا انکار کیا ہے۔ جس نے کوشش کا انکار کیا